مولانا فیض الرحمان کی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ امام الانبیاء سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال جس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے، 40 سال آپ نے مکہ میں گزارے نبوت سے پہلے۔ ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، نفرت نہیں تھی۔ یہ 40 سال بڑے پیار میں گزرے، محبت میں گزرے، اتفاق میں گزرے، اتحاد میں گزرے۔ کسی نے آپ کو نہیں ستایا، کسی نے آپ کو پریشان نہیں کیا، ذہنی اذیت نہیں دی کسی بھی حوالے سے۔ ان 40 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ کہتے تھے اگر سچا ہے کوئی مکہ میں تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اگر کوئی امانت دار ہے تو اس سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں، اس سے بڑا امین کوئی نہیں۔ نام نہیں لیتے تھے آپ کا، کہتے تھے صادق ہے، لقب سے پکارتے تھے، امین کہہ کر پکارتے تھے، صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ اور آپ کے تقوی کی بنیاد پر اپنی امانتیں کفار، مشرکین، کافر اپنے لوگوں کے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اعتبار نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، کسی کو امانت دار نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار سمجھتے تھے۔ اس بنیاد پر اپنی امانتیں کافر آپ کے پاس رکھتے تھے، مشرک آپ کے پاس رکھتے تھے۔ کوئی جھگڑا ہو جائے، بجائے اپنے کسی سردار سے کروانے کے آپ کے پاس آتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، ہمیں آپ پر اعتبار ہے، آپ جو کریں گے وہ صحیح ہوگا، ہمیں منظور ہے۔ یہ حالات تھے ابتدائی 40 سال کے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، سب ایک۔ 40 سال کے بعد اچانک ماحول بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے آپ سے بڑھ کر صادق کوئی نہیں، امین کوئی نہیں، امانت دار کوئی نہیں، آپ سب سچوں سے سچے ہیں، بڑھ کر ہیں، پھر وہی لوگ کہنے لگے جو صادق کہتے تھے، وہ کہنے لگے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ 40 سال تک سچا کہا ہے اور اچانک ماحول بدلا تو کہا کہ فیصلے کروائے انہوں نے اپنے،
اختلاف ہوا، امانتیں رکھی، کہنے لگے یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ تو شاعر ہے، اس طرح کے فتوے لگائے، اس طرح کی باتیں کی۔ 40 سال تک کچھ نہیں کہا، امن و امان، سکون۔ 40 سال کے بعد یہ ماحول بنا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ مفتری کہا گیا، مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ، کہا کہ یہ بے دین ہے۔ زبان سے تو جو تکلیف پہنچائی۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوا، پہلے تو وہ رستے میں پھول بچھایا کرتے تھے، 40 سال میں اب کانٹے بچھنے لگے، تکلیف جو شروع ہو گئی، دشمنی شروع ہو گئی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ آپ کی گردن پر ناپاک اجڑی رکھی گئی تکلیف دینے کے لیے، آپ کے گلے میں رسی بھی ڈالی گئی۔ یہ چھوٹی بات ہے، نبی، پھر نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آخر کار نہ ہوا، ان کا دل نہیں بھرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں تھیں، ان کو طلاق دلوائی، اس نبی کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دو، ناتا توڑ دو۔ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہی نبی جو 40 سال وہاں رہا تھا اسی علاقے میں، مکہ میں، اس نبی کو پھر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ان کی تکالیف کی وجہ سے، پھر ہجرت کرنی پڑی۔ صرف آپ کو نہیں ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو اور دوستوں کو، یعنی صحابہ کرام کو بھی ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڑکتی دھوپ میں کالے پتھروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے جا رہے ہیں، لوہے کی زرہ پہنائی جا رہی ہے اور دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، وزنی پتھر اوپر رکھے جا رہے ہیں، گلے میں رسی ڈالی ہے، کبھی اس طرف گھسیٹ رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں، کبھی اس طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ لوگ مار مار کے تھک جاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، 8 گھنٹے تو نے مارنا ہے، 8 تو نے مارنا ہے، 8 تو نے مارنا ہے۔ ڈیوٹیاں ختم ہو رہی ہیں، لوگ مار مار کے تھک رہے ہیں، لیکن بلال مار کھاتا ہوا نہیں تھکتا۔ بلال کہتا ہے احد، وہ کہتے ہیں احد چھوڑ دو، کہتے ہیں میں احد نہیں چھوڑ رہا، یہ مار اسی کے لیے کھا رہا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوطے لگوائے جا رہے ہیں، ایک صحابیہ کو مار مار کر اس کی آنکھیں ضائع کر دی جاتی۔ حضرت خباب دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہو، وزنی پتھر اوپر ڈالے جا رہے ہیں، لوہے کی سلاخ جو ہے اسے گرم کیا جاتا ہے، سرخ کیا جاتا ہے اور ان کے جسم کو داغا جاتا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے گھرانے پر یہ مصائب آئے، ان کی بیوی ہے، بوڑھی ہے، 2 اونٹوں کے درمیان میں ان کو بٹھایا گیا اور دونوں کو، اونٹوں کو، مختلف سمتوں میں بگایا گیا، ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ ظلم و ستم اللہ کے نبی پر بھی ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر بھی، دوستوں پر، صحابہ کرام پر بھی ہوا۔ آخر کار ان کو بھی وطن چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی یا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہاں تک پہنچ گئے وہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو یہاں تک پہنچ گئے۔ 40 سال پہلے کیا ماحول تھا اور 40 سال کے بعد کیا ماحول تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔
یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یکسر کیوں بدل گیا سارا کچھ؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ معاملہ سارا دین کا تھا، دین کا مسئلہ تھا۔ اور یہ جو دین کا مسئلہ تھا یہ کس نوعیت کا تھا؟ کتنا وہ دین مانتے تھے، کتنا نہیں مانتے تھے۔ اب جب میں نے کہہ دیا کہ یہ دین کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی، اس وجہ سے جھگڑا ہوا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، اچھا دین کا مسئلہ تھا تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کو نہیں مانتے تھے۔ میرا نبی کہتا تھا کہ اللہ کو مانو، وہ کہتے تھے نہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ نہیں، یہ جھگڑا نہیں تھا۔ شاید میں کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، صرف مانتے نہیں تھے زبانی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ کفار کی بات کر رہا ہوں میں، صحابہ کرام کی، مومنین کی، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ابو جہل کی بات کر رہا ہوں، میں ابو لہب کی بات کر رہا ہوں، میں کافروں کی اور مشرکین کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے، یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے۔ نہیں، ذات مانتے تھے، کسی کو انکار نہیں تھا، کسی نے انکار کیا ہی نہیں اللہ کی ذات کا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جی بھائی بولے بھائی، عبداللہ۔ اور یہ نام رکھا گیا تھا زمانہ جاہلیت میں، آپ جب پیدا ہوئے اس وقت تو اسلام نہیں تھا نا، 40 سال کے بعد اعلان ہوا نا، تو عبداللہ نام رکھا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ نام رکھا ہے، اللہ کا بندہ تو اللہ کو مانتے ہیں تو نام رکھا ہے، ایسے کون نام رکھ دیتا ہے؟ خانہ کعبے کو کہتے تھے یہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ کیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ مانتے تھے بھائی، مانتے تھے۔ اچھا، خانہ کعبے کو مانتے بھی تھے، خانہ کعبے کی تعمیر بھی انہوں نے کی ہے۔ یہ جو ابھی تعمیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ابھی جو آخری جو تعمیر ہوئی ہے نا، یہ کافروں نے کی، ابو جہل نے کی ہے۔ جی، یہ جو ابھی آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے نا، یہ جو پرنالہ چھوڑا گیا ہے اوپر، اس طرف حتیم ہے، اس پر چھت نہیں ہے نا، یہ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ کافروں نے بنایا، ابو جہل نے بنایا، مشرکین نے بنایا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا اللہ کے گھر کی تعمیر ہونے لگی ہے، پیسہ حلال کا۔ ابو بکر نہیں کہہ رہا، ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر نہیں کہہ رہا، ابو لہب کہہ رہا ہے، او بھائی حلال کا پیسہ لانا ہے، حرام کوئی نہ لے کر آئے۔ ہمارا کفر اپنی جگہ پر، ہمارا شرک اپنی جگہ پر، دوسرے بے ایمانیاں ہماری اپنی جگہ پر، یہ ہم کس کا گھر بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے، یہاں حرام کا پیسہ نہیں لگانا، حلال 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 لگے گا۔ سوچو مسلمانوں، آپ بھی سوچیں کہ وہ کافر ہو کے اس چیز کو سوچتے تھے، مشرک ہو کے اس چیز کو سوچتے تھے کہ یار پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ کے سامنے، آج کل نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، آن دو بس، جہاں سے بھی آ رہا ہے آنے دو، اس کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کھاؤ گے تو پھر مجھے بتاؤ دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں یار دعا کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی تیرے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہے،
تو حرام کھاتا ہے، وہی حرام تو اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اور پھر اولاد بگڑتی ہے، تو پریشان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو نے ڈنڈی ماری ہے، اولاد بات نہیں سنتی، اگوں پہندی ہے جی، آگے سے پڑھتی ہے۔ اپنا قبلہ درست کریں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں، زیادہ کھائیں اور حرام کھائیں تو پھر اس حرام کے اثرات ہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے کہا حلال کا پیسہ لاؤ واپس آ جائے، حلال کے پیسے سے بیت اللہ تعمیر کیا، آخر کار یہ جو تعمیر آپ کو نظر آ رہی، یہاں پر آ کر ان کے پاس حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، حتیم کی چھت ڈل نہیں سکی، حتیم کی چھت نہیں ڈل سکی، وہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، ہم جیسے غریبوں کو وہاں جانے کی اللہ نے توفیق دے دی تھی۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سعودی عرب نے کہا اور ہم نے کہا مل کر کہ دونوں ملکوں میں سے جس ملک پر بھی حملہ ہوگا وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جو بات اچھی ہے نا اسے اچھی کہا کرے، ضد میں نہ آیا کرے، جو کام اچھا ہوا ہے اسے اچھا کہا کرے، بند نہ کیا کرے آنکھیں کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوگا، مکہ میں حملہ ہوگا، سعودیہ پر حملہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کس پر حملہ ہوا؟ پاکستان میں حملہ ہوا۔ پاکستان میں حملہ ہوا تو مطلب سعودیہ پر حملہ ہوا۔ اچھی بات، اللہ تعالیٰ اس اتفاق کو، اتحاد کو قائم رکھے، ہم سب کو خانہ کعبے کی، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، روضہ رسول کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق اللہ دے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، صرف مانتے نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے۔ کافروں کی بات کر رہا ہوں، مشرکین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ الانفال کے اندر ان کی دعا کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ دعا کب کی؟ کہ جب کفار اور مشرکین بدر کی لڑائی میں جا رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے بدر روانہ ہو رہے ہیں، اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ادھر وہ بھی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ بھی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن بڑا روئے، اس رات بڑا روئے جب بدر کی لڑائی تھی، اتنا روئے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگ گئی، اتنا روئے۔ وہی بدر کا مقام، اسی کے پاس مسجد بنائی گئی ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسجد نہیں تھی، پہلے یہاں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہاں ساری رات فجر تک، تہجد تک آپ رو رو کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 313 کا لشکر ہے، یہ میری محنت ہے پوری زندگی کی، اگر یہ ضائع ہو گئی پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا ہو رہی ہے، ادھر وہ نکل رہے ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے دے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہنے لگے اللہم، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر نہیں کہہ رہا، اللہم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم، واسطہ بھی کوئی نہیں پایا انہیں، پتہ نہیں تجھے سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، وسیلہ بھی ابو جہل نے بھی نہیں پایا جی، ابو لہب نے بھی وسیلہ، کوئی طفیل کو صدقہ نہیں پایا، انہیں ڈائریکٹ کیا اللہم، کیا کہا؟ اللہم۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو لہب کہہ رہا ہے۔ یہاں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگ بڑے بڑے لمبے وسیلے اور واسطے بتاتے ہیں کہ فلاں کا واسطہ ڈالو، فلاں کا وسیلہ ڈالو، پھر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اس کے بغیر اللہ سنتا نہیں، اس کے بغیر اللہ سنتا
نہیں. یہاں ابو جہل ڈائریکٹ کس سے مانگ رہا ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، دعا ہو رہی ہے، دعا مانگ رہا ہے. ابو جہل مانگ رہا ہے، ابو لہب مانگ رہا ہے، تمام کفار مانگ رہے ہیں، 1000 کا لشکر مانگ رہا ہے. وَإِذْ قَالُوا، سب نے کہا. میں اس دن میں کہہ رہا تھا بڑی عجیب بات ہے، قبر والے کے پاس ہم جاتے ہیں، مزار والے کے پاس، ہم اس سے سوال کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات انہوں نے سن لی نا، سنی نا کہ نہیں سنی؟ کیوں بھائی؟ ڈائریکٹ سنی یا وسیلے سے سنی؟ قبر والے نے بات آپ کی کیسے سنی؟ بتائیں بھائی، بولتے نہیں آپ لوگ، میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ قبر والے کو جب آپ کوئی بات کرتے ہو، کوئی سوال کرتے ہو، تو کوئی واسطہ ڈالتے ہو؟ قبر والے کو کوئی واسطہ ڈالتے ہو؟ فوت شدہ کو کوئی واسطہ ڈالتے ہو؟ کوئی وسیلہ ڈالتے ہو؟ کسی نے وسیلہ ڈالا؟ لیکن وہ سنتا ڈائریکٹ ہے. قبر والا ڈائریکٹ سن رہا ہے. کوئی عقل بھی اللہ نے دی ہے بھائی، اسے بھی استعمال کرو. قبر والا ڈائریکٹ سنتا ہے اور عرش والا واسطے کے ذریعے سنتا ہے. کمال ہو گئی، کمال ہو گئی. قبر والا بات آپ کی ڈائریکٹ، اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ادھر آپ نے کوئی واسطہ وسیلہ ڈالا ہی نہیں. آپ نے کہا تو اس نے فوراً کہا یس جی بھائی بتائیں. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے کہا نہیں، نہ بندے لے کر آؤ. اس طرح میں نہیں سنتا ہوں، اس طرح میں سنتا نہیں ہوں. یہاں ابو جہل کہہ رہا ہے اللہم، کسی لات کا، منات کا، عزا کا، حبل کا، حضرت ابراہیم کا، اسماعیل کا، حضرت عیسیٰ کا، نبی کا، آدم کا کوئی واسطہ نہیں. ابو جہل کوئی واسطہ نہیں دے رہا. اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ جس نبی سے اور جس نبی کے ساتھیوں سے ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ سچا ہے، ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر وہ سچا، تو جانتا ہے، من عندک، تیری طرف سے وہ سچا نبی ہے، واقعی سچا نبی. ہم تو نہیں مانتے اس کو سچا نبی، ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم تو اس لیے لڑنے جا رہے ہیں، اس لیے تو ہم لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے. لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے اگر وہ سچا نبی ہے. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر تو پتھروں کی بارش نہیں کرتا تو پھر ہمیں دردناک عذاب دے دے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جی بھائی ابو جہل کر رہا ہے، کفار کر رہے ہیں، مشرکین کر رہے ہیں. تو آپ کو ماننا پڑے گا اس وقت کے مشرکین، کفار، کافر، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. اللہ کو بھی بھائی مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ہاں یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ وہ رب کو نہیں مانتے تھے، وہ رب کو بھی مانتے تھے اور رب سے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا تھے؟ کافر اور مشرک تھے. تو گناہ کیا تھا ان کا؟ گناہ کیا تھا؟ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ اختلاف کس نوعیت کا تھا؟ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں عرض کروں گا. اللہ